بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سید شہریار علی نقوی اور آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستوں، الطاف حسین صاحب کا بیان جو آیا ہے اس میں الطاف حسین صاحب نے مسلم امہ کو جو ہے وہ جھنجھوڑنے کی کوششیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اٹھو، کچھ کرو، کچھ کرو، دونوں کام نہیں ہو رہے۔ اتنی خاموشی ہمارے پاکستان کے فتویٰ باز ملاؤں کی طرف سے، مذہبی اسکالرز جو ہیں، مفتی ہیں، علماء کرام ہیں، ان کی طرف سے خاموشی چھائی ہوئی ہے کہ اور عرب کنٹریز کی طرف سے خاص طور پہ مجرمانہ خاموشی کہ بھائی وجہ تو بتائیے آخر کہ کیوں خاموش ہیں، کیوں نہیں اٹھ رہے؟ کہ جب پتا ہے کہ کفار جو ہے ان کا ساتھ دینا رب کریم نے منع کیا ہے، تو آخر ایسی کیا وجوہات ہیں کہ ہم تمام مسلم امت جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، کوئی ایکشن لے نہیں رہے؟ ہم سے تو اچھے چین اور روس ہے کہ کم از کم کھڑے تو ہیں دین اسلام کی خاطر، یا دین اسلام کی خاطر نہیں تو کم از کم مظلوم کی خاطر تو کھڑے ہیں۔ اب آپ میں سے سب کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ ذرا بتائیے گا جو لوگ اینٹی ایران ہیں ان لوگوں سے کہ وہ اسرائیل سے جنگ کر رہے ہیں، فلسطین کے لیے وہ واحد مسلم کنٹری تھا جو اکیلا لڑ رہا تھا، اب وہ یمن کو، لبنان کو جو ہے وہ فیسلیٹیٹ کر رہا تھا، حماس کو فیسلیٹیٹ کر رہا تھا، تو تاکہ فلسطین کو اس کا حق ملے، یہ لوگ وہاں سے نکلیں، ورنہ اتنی دور خاموشی سے بیٹھے تھے، کیا ہوتا کرنے دیتے؟ لیکن نہیں، اس نے اپنی ذمہ داری، اس کو پتا ہے کہ آخرت کا دور چل رہا ہے۔ ہم لوگوں پر صرف زبانی کلامی ایمان ہے جو کہ کسی کام کا نہیں ہے، تو ایران اس چیز کے اوپر پورا اترا۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کو بینگ مسلم ہماری تو یہ رسپانسبلٹی ہے نا، اور یہ دنیا میں رسپانسبلٹی نہیں، یہ اوپر سے ملی ہے ہمیں کہ ایک رہو اور کفار کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو جب یہ ہو گیا ہے تو ہم ایک بات بتائیں، آج خاموش بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام کہ بھائی اٹھو، کہاں ہے؟ مطلب آپ بتائیے کہ کسی بڑے مولوی، علماء کا، مشائخ کا کوئی فتویٰ نہیں آ رہا یا مذمت نہیں آ رہی ہے؟ فقہ جعفری سے چند لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں، یا پوری ملت جعفری جو کھڑی ہوئی ہے پاکستان سے، لیکن اس وقت ملی وحدت کی ضرورت ہے۔ میں دیکھتا ہوں اکثر ویڈیوز کہ ہمارے اہل سنت بھائی بہن جو رو رو کے کوئی کان پکڑ کے کوئی سوری کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں کہ ہم لوگ تو غلط سمجھے تھے، تو بالکل الگ ہے۔ کیا ان لوگوں کو نہیں احساس ہو رہا ہے اس چیز کا کہ وہ غلط تھے اور غلط ہیں؟ اب تو صحیح ہو جائے کہ کھڑے ہو یار مل کے، اس وقت ڈٹ کے کھڑے ہونے کا وہ ہے۔ تو ہمارا عرب کنٹری جو ہے وہ خاموش، ان کے اپنے مجرمانہ خاموشی، اور پھر ان کو مطلب آپ دیکھیں کہ کتنا نقصان اپنا کر لیا، لیکن حرام ہے کسی عرب کنٹری نے کہا ہو کہ امریکہ اپنے فوراً یہاں سے چیزیں نکالے۔ انہوں نے ہمیں، امریکہ نے پاکستان ہو یا عرب کنٹری تو یہاں سے گچی سے پکڑ کے رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں یہ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے، گدی سے پکڑ کے رکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے خلاف آواز اٹھاؤ گے، ہم آپ کا بوائے کاٹ کر دیں گے۔ اگر بھاڑ میں گیا تم، بھاڑ میں گیا تمہارا بوائے کاٹ۔ ایران کہہ رہا ہے تیل جس کو چاہیے چائنیز کرنسی میں لے کے جائے گا، چاہتا تو کہتا ہے کہ میری کرنسی میں خریدو، روس میں خریدو، نہ روس کو کوئی ایشو ہے نہ ایران کو۔ اس وقت سمجھ لیں کہ دو، ایک تو آئل ڈالر جو ہے وہ، اور جو یو ایس ڈالر ہے، ٹھیک ہے، یہ دو جو ہیں ان سے نجات حاصل کرنی ہے۔ ان کی اکانومی تباہ ہوگی تب جا کے سب سدھریں گے، یاد رکھیے گا، اس کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے ان کو جو ہے خدا بنا کے رکھا ہوا ہے، اس لیے اللہ صاحب کہہ رہے ہیں اٹھ جاؤ مسلمانوں۔ سیکنڈ چیز اللہ صاحب نے یہ بھی کہی کہ افغانستان کے اوپر پاکستان حملہ کرتا ہے تو ظاہر ہے وہاں سے بھی ریٹیلیٹ ہوگا۔ میں اب یہاں پر ایک بات کروں کہ دیکھیں، افغانستان میں سے جو دہشت گرد ہیں ہمیشہ طالبان کی، مطلب آپ ایک بات بتائیں، جس کی حکومت ہی دہشت گردوں کے ہاتھ میں ہے، وہ بھلائی کہاں کریں گے؟ دہشت گرد ملک ہے، اسلام کا نام استعمال کر کے اور یہودیوں والی حرکتیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے نہیں افغانستان کا، ٹھیک ہے، نان مسلم اسٹیٹ ہے۔ یعنی کہ اگر لوگ کہتے ہیں 57 اسلامی ممالک ہے، میں کہتا ہوں 57 نہیں، 56 ہے۔
یہ مسلمان ملکوں سے فارغ ہے یہ، کیونکہ اسلام کا نام استعمال کرنا سوچتے کہ داڑھی رکھ لی ہے تو بہت بڑا اسلام ہو گیا ان کا، لوگوں کو اللہ اکبر کہہ کے کسی کو بھی قتل کر دیں گے تو وہ حلال ہو جائے گا۔ مسلمان ہوتے ہوئے ہندوؤں کا اور یہودیوں کا ساتھ دینا، اب تو کھلے عام اعلان کر دیے کہ اب ہم ایران پہ حملے کریں گے، اور تمہارے آدھے سے زیادہ جو افغانی جو ہے وہ بھاگ کے ایران گئے تھے، پاکستان آئے تھے۔ یہ ہے نمک حرام قوم، اس کا کام ہی ہے پیٹ میں چھرے مارنا۔ انہوں نے ہمارے ملک کے اندر کیا کسی کو بھی یاد نہیں ہے کہ کتنے دہشت گرد حملے کیے؟ کراچی سے لے کے کشمیر تک خودکش دھماکوں کا ریکارڈ لگا دیے کہ اتنے خودکش دھماکے شاید ہی آنے والے 10,000 سال میں نہیں ہوئے جو انہوں نے یہ 8, 10, 20 سال میں گزار دیے کر دیے۔ کسی کے پاس اس چیز کے کوئی جسٹیفیکیشن ہے کہ بھارت کی پراکسی بن کے جو ہے پاکستان کے عوام کو انہوں نے قتل و غارت گری کی، انہوں نے جو فرقہ وارانہ فسادات کرائے، کوئی اس کے اوپر بات کیوں نہیں کرتا ہے؟ کیوں اس کی سپورٹ کی جاتی ہے؟ پاکستان کی مظلوم قوم ہے، 40-45 سال سے تو ہمارے سینوں پہ منہ ڈل رہے تھے، یہ ابھی بھی کر رہے ہیں۔ پالا ہم نے، ان کو پناہ دی، ان کے آنسو سے زیادہ آنسو ہم نے بہائے ان کی محبت میں، بدلے میں کیا ملا؟ پیٹ میں چھرے۔ اور پھر بھی بچیوں کے اغوا ہو، چرس اسمگلنگ ہو، یا نشاور چیزیں ہیں، گاڑیوں کی اسمگلنگ، ہر 2 نمبر کام یہ کرتے ہیں اسلام کے نام پہ۔ تسبیحات میں لے لی، داڑھی رکھ لی، سوچا مسلمان بن گئے۔ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کہیں سے بھی اسلام نہیں ہے کہ آپ 2 نمبر کام کرو اور کہو کہ واہ 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 5 وقت کا نمازی ہے، کیا روزے رکھتا ہے، لیکن عمل دیکھو جہنم میں ہے، خوارجی کتے ہی ہے۔ تو یہ جو کر رہے تھے اس کا اور کر رہے ہیں اس کا پاک آرمی جو ہے وہ ان کو جواب دے رہی ہے، بھرپور جواب دے رہی ہے، اور اس سے بھی زیادہ دینا چاہیے۔ بلکہ یہ تو بیکار قوم ہے، اس نے نہیں سدھرنا۔ جو وہاں پر ہم معصوم جو اسکول کی بچیاں ہیں، کالج کی بچیاں ہیں، پڑھنا چاہتی ہیں، ان کو تعلیم یہ، حالانکہ آپ کو یاد ہوگا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی خواتین کو، عورتوں کو پڑھاؤ، تعلیم دو ان کو۔ یہ تو تعلیم سے بالکل وہ پیدل ہیں، کیونکہ عورت کو عقل آ جائے گی تو اپنے حقوق مانگے گی، یا پھر جو یہ فاسق اور فاجر جو قوم ہے یہ جو اپنی حرکتیں کر رہی ہے تو ان کے لیے ان کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں گی۔ وہی حال ہمارے سندھ کا بھی ہے نا، سندھ کے اندر جو وہ تعلیم نہیں دی جاتی ہے، بلوچستان میں بھی یہی حال ہے، KPK میں بھی تقریباً اندرونی جو ہے قبائلی وہاں پر عورتوں کو نہیں پڑھنے دیتے۔ یہ ذہن میں ایک بنایا ہوا ہے کہ لڑکی اگر پڑھنے جائے گی تو وہ چکر چلائے گی اور کسی کے ساتھ جو ہے وہ بھاگ جائے گی۔ یہ ایک صرف وہ چیز رکھ کے عورت کو پڑھنے نہیں دیا جاتا وہاں بلوچستان میں بھی ہے، KPK میں بھی یہی ہے۔ جہالت جو ہے نا وہ پوری کی پوری ایک بھرپور مجسم جسے کہا جاتا ہے نا، وہ افغانستان ہے، اور اسی لیے ان کو خوارجی کہا جاتا ہے۔ خارج ہیں یہ دین اسلام سے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، پھر بھی لوگ ان کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ایران کو جو ہے وہ کافر ملک کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آل نبی اولاد نبی، ان کی رگوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ اور مولا علی کا خون دوڑا ہے، اس لیے جو ہے وہ کافر ہے۔ اور یہ مسلمان ہیں جنہوں نے پورے دنیا کے اندر دہشت گردی مچائی ہوئی، جن کی وجہ سے آج پورے دنیا کے اندر جو ہے دین اسلام جو بدنام ہے، ان کے سارے جو خناس ہے اس کی وجہ سے۔ تو انہوں نے ملک کے اندر پاکستان میں جتنا نقصان پہنچایا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں پاکستان آرمی نے ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔ ان کو دوبارہ زندہ کرے اللہ، پھر مارے، پھر زندہ کرے، پھر مارے، یہ وہ قوم ہے۔ اٹس ناٹ اے ہیٹ اسپیچ، ٹھیک ہے، دس از دا ریالٹی۔ افغانیوں کی سپورٹ، عمران خان کی سپورٹ اب پاکستانی کو نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات فائنل ہے۔ بھارت الطاف حسین کی بات پہ اینڈ کرتے کہ الطاف حسین صاحب نے کہا کہ مسلمان مولوی اٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں، تو الطاف حسین صاحب یہ نہیں اٹھیں گے، یہ ضروری کام سے سو رہے ہیں۔ اللہ حافظ جی، الطاف جی، ہمارے